نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ معزز سامعین، آپ سب احباب سے آج مخاطب ہوتے ہوئے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ الحمدللہ آپ احباب اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے نکل کر سفر کرتے ہوئے اور خدا کی زمین پر سیر کرتے ہوئے منزل اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے درگاہ اللہ باغ شریف پہنچے ہوں، یہ بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے۔ الحمدللہ اس سفر کے دوران آپ نے بہت سارے مناظر دیکھے ہوں گے۔ اس سفر کا حصہ تکالیف ایک اہم حصہ ہوتی ہیں، وہ بھی یقیناً آپ نے محسوس کی ہوں گی، کیونکہ گرمی کی شدت ہے، گرمی کی موسم ہے، تو اس حوالے سے سفر میں یقیناً صعوبتیں پیش آ سکتی ہیں۔ لیکن جب انسان کے ذہن میں ایک منزل ہو، ایک مقصد ہو، اس مقصد کو پانے کی تمنا ہو، تو پھر وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں، وہ ساری انسان کو پریشان نہیں کرتی، بلکہ اس سے اور اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، اس کی ہمت بڑھتی ہے اور جذبہ زیادہ بڑھتا ہے۔ تو اس صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے خدا کی اس زمین پر بڑے اچھے اچھے نظارے دیکھے ہوں گے۔ اس تپتی ہوئی دھوپ میں اور شدید گرم موسم میں آپ نے اس دھرتی پر، اس زمین پر جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، بڑے خوبصورت درخت بھی دیکھے ہوں گے کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی اس دھرتی کو اپنی بساط کے مطابق اس تپتی ہوئی دھوپ سے اور گرمی کی شدت سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان درختوں پر کہیں کہیں آپ کو لگے ہوئے پھل بھی نظر آئے ہوئے ہوں گے۔ ان پھلوں میں کس قدر غذائیت موجود ہے، اور جس سے ہم انسان ہی نہیں بلکہ خدا کے پیدا کردہ حیوان، جس میں پرندے اور دیگر جانور آ جاتے ہیں، وہ سب مستفید ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے لہلہاتے کھیت بھی دیکھے ہوں گے کہ کس طرح وہ کھیت اس شدید گرمی کے موسم میں بھی خدا کی شان ہے، جہاں انسان باہر کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بڑے نازک اور نرم پودے دھوپ کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جو اناج ہو یا فصل ہو، جو پھل ہو، وہ اپنے مقررہ وقت پر ان سے دستیاب ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور پھر کبھی بارش بھی ہونے لگتی ہے، اس بارش کی موسم میں پھر کتنی تبدیلی آ جاتی ہے، اور کتنا سکون ہوتا ہے، اور کتنا لطف انسان حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس برستی ہوئی بارش کے دوران یہ بادلوں کا منظر کتنا خوبصورت اور حسین ہوتا ہے۔ ان بادلوں سے جو ایک پانی برستا ہے، وہ کتنا مفید اور مؤثر ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ وہ باران رحمت ہو، اس میں کوئی انسان اور حیوان اور دھرتی کے لیے کوئی مسائل اور مصائب پیدا نہ ہو، کیونکہ آج کل یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو بارشیں ہیں یا سیلاب ہیں، ان کی رفتار میں، ان کی مقدار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت اور مشکل سے محفوظ رکھے، اور جو ہم انسانوں کے بس میں ہے ایسی آفات کو آنے سے روک سکیں اپنے عمل سے، اپنی کوشش سے، تو اس میں ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہے۔ جس طرح کی جماعت مل کر کوشش کر رہی ہے کہ ہم درخت لگائیں تاکہ ان درختوں سے اس دھرتی کا موسم بہتر ہو، اور جس سے انسان ہی نہیں بلکہ جاندار اور خدا کی یہ زمین، پوری کائنات اس سے مستفید ہو، تو یہ کوشش انشاءاللہ جاری رہے گی۔ تو یہ سارے مناظر دیکھے ہوں گے، اور
یہ علامت ہے اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ اس دھرتی پر اپنی نظر عنایت فرماتا ہے، اور وہ خود فرماتا ہے کہ دیکھو اے انسانوں، جو زمین میں جو کچھ چیزیں میں نے پیدا کی ہیں وہ کس طرح میری تصویر بیان کرتی ہیں۔ تو آپ جب اپنے گھروں سے نکلے ہوں گے تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کا جذبہ موجود ہوگا، اور نہ صرف جذبہ موجود ہوگا بلکہ آپ اور ہم ذکر قلبی کرتے بھی ہیں، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ اور سبحان اللہ، جو ہمیں مرشد کامل نے ذکر قلبی کی تلقین فرمائی ہے وہ کتنا بہترین اور عظیم ذکر ہے، جس میں کوئی محنت اور مشقت نہیں ہے، بس ذرا سا توجہ اپنے دل کی طرف کرنا ہے اور دل کے توجہ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگانے کی مشق کرنی ہے۔ تو یہ ایک خفیہ عمل ہے، چھپا ہوا عمل ہے، جس کا ظاہری طور پر کوئی ادراک نہیں ہوتا، لیکن یہ تعلق ایسا تعلق ہے جو ذکر کرنے والے بندے کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے، اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اس حقیقت کو جان رہی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض احادیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جو انسان کے ساتھ موجود فرشتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا۔ تو کل قیامت کے دن جب خدا کی بارگاہ میں ایسے انسان پیش ہوں گے اور وہ سارے نامہ اعمال فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا اس کا یہی عمل تھا؟ تو فرشتے یہی عرض کریں گے، اے یا رب العالمین، اے میرے پروردگار، جو تم نے ہمیں علم دیا جو ہم جان سکے وہ ساری چیزیں ہم نے اس میں نوٹ کر لی ہیں۔ تو خدا ان کو فرمائے گا کہ اس کا ایک ایسا تعلق میرے ساتھ تھا جس کا پتہ آپ فرشتوں کو بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے من میں، اپنے دل میں، اپنے روح میں مجھے یاد کرتا تھا، اس عمل کو میں ہی جانتا تھا، تو آج میں ہی اس کو اجر عطا فرماؤں گا۔ تو یہ بہت بڑی ایک خاص چیز ہے ذکر قلبی۔ تو اس ذکر قلبی کے کرتے ہوئے جب آپ نکل رہے ہوں گے تو کیا آپ نے اس چیز کا احساس اور ادراک کیا ہوگا، جب آپ نے سفر اختیار کیا، کہ جتنی بھی روئی زمین پر چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں۔ تو اس لیے تو کہا گیا ہے کہ کسی بھی چیز کو بلا وجہ ضائع مت کریں، جیسے کہ ہم درختوں کو کاٹ دیتے ہیں، ہم ان کی ٹہنیوں کو توڑ دیتے ہیں، ان کے پتوں کو نوچتے ہیں، ان چیزوں کو بلا ضرورت اس طرح ضائع کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو ہم ذکر والے ہیں اور اللہ والوں کی صحبت یافتہ ہیں، ہمیں ان چیز کا احساس ہے کہ یہ درخت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی شاخیں، ان کی ٹہنیاں، ان کے پتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں۔ تو بلا وجہ کسی بھی عمل کو سرانجام دینا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو، تو یہ اہل طریقت کو، اہل دل کو، مرشد کامل کے متعلقین کو زیب نہیں دیتا۔ تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا ایک احساس ہے اور اچھا وقت ہے کہ کووڈ کی وبائی صورتحال میں کمی آ رہی ہے اور بہتری آ رہی ہے، اور اس کووڈ-19 کی وجہ سے جو اتنا عرصہ یہ محفل ماہانہ منعقد نہیں ہو سکی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور دوستوں کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فیض اور مرشد کامل کی نظر عنایت سے آج یہ ممکن ہے کہ ہم دوبارہ اس سلسلے کو شروع کرنے کے قابل ہوئے۔ دعا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ تو یہ اتنی ساری نعمتیں جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، ان نعمتوں کی شکر ادائی ہم پر لازم ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اور بھی اضافہ ہو۔ جب بھی ہم صبح کو بیدار ہوں تو ہم سب اہل ذکر، اہل دل جو مرشد کامل سے محبت رکھتے ہیں، تو بیدار ہوتے ہوئے کم از کم ان چیزوں کو ہم ضرور یاد کریں جو نعمتیں اور احسان اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں، ان کو ہم ضرور یاد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میرے نعمتوں کا تذکرہ کرو گے تو میں تمہارے نعمتوں کا یعنی شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو ہم اکثر و بیشتر شکایت کی صورت ہی زبان پر لے آتے ہیں، اس کے بجائے ہمیں اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی شکر ادائی زبان پر اور دل میں تو ہر وقت اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے انعام میں، احسان میں اور اضافہ ہوگا۔ ذکر قلبی کے تسلسل کو قائم رکھنا ہم سب کی یہ بہت اہم ذمہ داری ہے کہ ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف۔ سب احباب کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ کاروبار زندگی کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیں، فضول بیٹھ کر اپنے وقت کو ہم ضائع نہ کریں۔ تو نوجوانوں کو خصوصاً یہ گزارش ہے کہ آپ سے بڑی توقعات و امیدیں وابستہ ہیں، تو نہ صرف آپ علم کے میدان میں آگے بڑھیں بلکہ اس کے ساتھ ہنر بھی ضرور حاصل کریں۔
جماعت کے احباب اس سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں کہ ایسے مراکز قائم کیے جائیں، ایسے سینٹر بنائے جائیں جہاں ہماری نوجوان نسل ہنر سیکھ سکے تاکہ وہ اپنے ذریعے معاش کو آسانی سے اختیار کر سکے۔ تو اس سلسلے میں ہم ان سب احباب کے پنجاب میں، سندھ میں، جہاں بھی وہ کوششیں کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کوشش میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے کہ نوجوانوں کے لیے ایسے ادارے تشکیل دیے جائیں جہاں وہ ہنر سیکھ سکیں اور اس سے ان کی معاش میں بہتری آئے۔ اس کے ساتھ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی صحت کا ہم خیال رکھیں، کیونکہ یہ صحت بہت بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اپنی صحت کے خیال رکھنے میں سب سے جو بڑا دخل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی جسمانی ذہنی صحت کا کیسے خیال رکھ سکتا ہے۔ جسمانی صحت تو یہ ہے کہ آدمی کھانا ضرورت کے مطابق کھائے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی ارشاد ہے کہ ضرورت سے زیادہ مت کھائیں۔ اور ذہنی صحت کا یہ ایک اہم ذریعہ ہے کہ بلا وجہ ہم اپنے آپ کو فضول سوچوں میں دماغ کو مصروف رکھنے کے بجائے کسی اچھے عمل میں مصروف ہو جائیں، کوئی کام کرنے میں مصروف ہو جائیں، تو اس سے انسان کا ذہن بٹا رہتا ہے اور اس کام کا فائدہ بھی ملتا ہے۔ جو آدمی فارغ بیٹھے رہتے ہیں تو وہ یا تو فضول سوچیں ان کے ذہنوں کو پریشان کرتی رہتی ہیں، پھر وہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میرے دماغ پر، میرے اوپر خدا نخواستہ جن چڑھ گیا ہے۔ تو سب سے بڑا جن تو یہی ہے کہ ہم کوئی کام نہیں کرتے، ہم کام سے بھاگتے ہیں، ہم ذمہ داریاں لینے سے کتراتے ہیں، ہم کوئی ٹاسک مکمل کرنے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارے اندر احساس ندامت پیدا ہوتا ہے۔ ہم بھلے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے اندر کوئی ندامت کا احساس نہیں ہے، لیکن اندر میں احساس ندامت پیدا ہوتا ہے، آدمی بیکار بن جاتا ہے، پھر وہ منفی سوچوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب نے اس عمل سے، اس غلط حرکت سے پیچھا چھڑانا ہے کہ ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف۔ تو انشاءاللہ اس سے ہماری جو ذہنی صحت ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ نیند ہم پوری لیں، کیونکہ جسم کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ جو 8 یا 9 گھنٹے کا آرام اس جسم کو چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ نیند ہم پوری لیں۔ انشاءاللہ اس سے ہم بہتر محسوس کریں گے، اور جو بھی ٹائم ہمیں میسر ہوگا اس میں اپنی صلاحیت کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں گے۔ تعلیم کے میدان میں آپ اور ہم سب نے بھرپور کوششیں کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دلوا سکیں۔ بیٹوں کو، بیٹیوں کو الحمدللہ ایسی اطلاعات ملتی رہتی ہیں کہ جماعت کے پیارے دوست نہ صرف اپنے بیٹوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں بلکہ بیٹیوں کو بھی تعلیم دلوا رہے ہیں۔ تو ان سب دوستوں کے لیے دعا ہے کہ ان کے اس عمل کا بہتر اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے، اور ان کے بچے لائق، فائق اور اچھے انسان بن کر اپنے والدین کی، اپنے آنے والے نسلوں کی، اور اس مملکت خدا داد پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی بہتر خدمت سر انجام دے سکیں۔ تو انشاءاللہ تعلیم کے میدان میں ہم کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں گے، اور بہتر سے بہتر طریقے سے تعلیم کے سلسلے کو مکمل کرتے رہیں گے۔ تو حضرات خلفائے کرام سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس کووڈ-19 کے صورتحال کی وجہ سے شاید اس قدر تبلیغ سر انجام نہ دے سکے ہوں، یا جو وفود کے اراکین ہیں، جو اس کے ممبران ہیں، وہ سر انجام نہ دے سکے ہوں، تو اب تو وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس تبلیغ کاوشوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کریں، اور اس توقع اور اس امید کو ہم آپ سے باندھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو عرس مبارک ہوگا، جو معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالات اچھے رہیں گے، تو اس میں آپ کے بہترین تبلیغی مساعی سے، کوششوں سے نئے نئے احباب اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ تو اسی طرح یہ ماہ ذی الحج وہ بھی قریب آ رہا ہے۔ آپ سب احباب کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں ہم قربانی ہم سب مسلمان سر انجام دیتے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ جن پر قربانی واجب ہے وہ ضرور قربانی کا فریضہ سر انجام دیں۔ تو اس حوالے سے یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ درگاہ شریف پر بھی انتظامیہ قربانی کا اہتمام کرتی ہے، جس میں
پاکستان سے، پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے، کے پی کشمیر، گلگت بلتستان، ہر طرف سے دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی یہ عمل یہاں سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کار خیر میں ان دوستوں پر اعتماد کرتے ہیں تو ان سے رابطے میں آئیں اور یہ قربانی کا فریضہ آپ درگاہ اللہ باز شریف پر سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو مدرسہ ہے، جو مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہیں، ان کی کچھ مدد ہو جاتی ہے، اور جو لنگر تیار ہوتا ہے فقراء کے لیے، اس میں کچھ مدد ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو باہر احباب رہتے ہیں بیرون ملک پاکستان سے باہر، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اس قربانی کے فریضے کو درگاہ اللہ باز شریف پر سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے انتظامیہ کو چاہیے کہ اس ماہانہ پروگرام کے موقع پر وہ سامنے آئیں اور جو ذمہ دار اور متعین کردہ افراد ہیں وہی اس حوالے سے جماعت سے رابطے میں آئیں اور اس عمل کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ اور آپ جب یہاں آئے ہیں تو ذکر کریں، اور ذکر کے ساتھ اپنے باطن، اپنے روح اور قلب کی پاکیزگی کا اہتمام کریں، اور وہ تب حاصل ہوتا ہے جب انسان ذکر کرے اور مرشد کامل کی طرف متوجہ ہو، تو ان کے توجہات سے، نگاہ کرم سے انسان کے نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ توجہ مرشد کامل کی ہمیں حاصل ہوتی رہے گی۔ اور جب آپ واپس جائیں تو اپنے گھر میں ماحول کو بہتر بنائیں، گھر کی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے گلیوں کو، اپنے کوچوں کو، اپنے محلے کو صاف رکھنے میں کوئی کوتاہی نہ برتیں، اپنی بھرپور کوشش کریں، تاکہ گھر میں، جس طرح ہمیشہ دوستوں کو عرض کی گئی ہے کہ جو بھی دوست ہیں جو مساکین ہیں، غریب ہیں یا صاحب ثروت ہیں، وہ اپنے گھروں میں کچرے کے حوالے سے ردی کی ٹوکری یا ڈسٹ بن گھر میں رکھیں، تاکہ جو بچے ہیں، بڑے ہیں، وہ جو بھی کوڑا کرکٹ ہے، کچرا ہے، وہ اس میں ڈالتے جائیں، اور پھر ہر روز شام کو اس کوڑا کرکٹ کو صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ تو گھروں کو صاف رکھیں، اور عورتوں کو بھی یہی تاکید کی جاتی ہے کہ وہ بھی اپنے عمل اور کوشش سے اپنے گھر اور ماحول کو صاف بنانے کی کوشش کریں۔ جو درخت لگائے ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کو بہتر طریقے سے سنبھالیں تاکہ یہ بڑے ہو جائیں، اور ساتھ میں میاں بیوی اپنے رویے کو باہمی بہتر رکھیں۔ باہمی اختلاف، انتشار، فساد سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ گھر کے ماحول میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا باہمی اعتماد اور محبت اور خلوص اور پیار، اور بلکہ میاں بیوی کو پیار کا اظہار کرنا بھی چاہیے۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ اپنے ازواج مطہرات سے اپنے پیار کا برملا اظہار فرماتے تھے، اور ان کو آپ بوسہ دیتے تھے، گھر میں تشریف لاتے اس وقت بھی بوسہ دیتے، اور گھر سے باہر جاتے تو اس وقت بھی بوسہ دیتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا، ہم ان کے امتی ہیں، تو اپنے اس عمل کو بہتر طریقے سے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے میں اور اپنے محبت کے اظہار کرنے میں کسی بخل سے ہم کام نہ لیں۔ اور جب گھروں کو واپس جائیں، اپنے فیملی ممبران کو، اپنے گھر کے افراد کو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو، گھر والوں کو، ماں باپ کو عاجز کا بہت سلام اور دعائیں ان تک پہنچائیں، اور ان سے گزارش کریں کہ ہم عاجز کے اولاد کو، فیملی ممبرس کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور جو جمعیت علماء طاہریہ، جماعت اصلاح المسلمین، روحانی غلبہ جماعت کے احباب اپنے کام کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیں، اور تبلیغ کے کام کو آگے بڑھائیں، تنظیم کے کام کو آگے بڑھائیں، برانچز میں قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام کریں، صحت کے حوالے سے بہتر کام سر انجام دیں، وہاں مراقبے کا اہتمام کریں، وفود تبلیغ کے لیے نکلیں۔ انشاءاللہ اس سے ہمارے بہتری اور فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، وما علینا الا البلاغ۔